میں اس سائڈ سے ہوں. اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب بھی میرے پاس مائک آتا ہے اور میں ظفر عباس کی بات کر رہا ہوتا ہوں نا, وہ یہاں موجود نہیں ہوتے, وہ کہیں غیب سے میری باتیں سن رہے ہوتے ہیں. امید کرتا ہوں آج بھی سن رہے ہوں گے, لیکن ان تک پہنچ جاتی ہیں. میں یہاں سے کیوں, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں نے میٹرک کیا تھا تو میتھس میں اچھے خاصے نمبر تھے, اور اس کے بعد انٹر ہم نے کامرس سے لے لیا. ہم نے کہا چلو یار میتھس تو اچھا ہی ہے, کچھ نمبر شمبر کرتے ہیں. اکاؤنٹنگ میں بھی اچھے نمبر آ گئے. اب ہم نے سوچا بھائی اب تو ہم مغرور ہو گئے, اکاؤنٹنگ بھی اچھی ہو گئی, نمبر سب آ گئے, سب کر لیں گے. آئی بی اے پہنچ گئے ٹیسٹ دینے کے لیے, پتہ چلا 25,000 روپے ایک سیمسٹر کی فیس. ابو نے کہا بیٹا 25,000 روپے کتنے ہوتے پتہ بھی ہے؟ ہمیں پتہ چلا اس دن جب ہم نہیں کر پائے. اور پھر وہی اپنا کراچی یونیورسٹی, غریبوں کا مددگار, وہاں سے ہم نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کر لی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے جی کہ آج آپ لوگوں کے پاس یہ موقع ہے فری میں یہ کورس کرنے کا جو کہ یہ کروا رہے ہیں. ہمارے پاس نہیں تھا, ہمارے پاس ہوتا تو آج ہم بھی پڑھ لکھ کے کچھ ڈالر میں کما رہے ہوتے. ہماری مجبوری, ہم پیسوں میں ہی کما رہے ہیں. اور آپ لوگ ڈالر میں کما سکتے ہیں, ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے. اچھا سب کہہ رہے ہیں کہ جی پریکٹس کریں, پریکٹس میکس مین پرفیکٹ. اچھا اس میں میں معذرت کے ساتھ آپ کو بتا دوں, یہ مثال مینس کے لیے, لیکن اس میں خواتین شامل ہیں کیونکہ یہ اوور آل ایک مثال دی جا رہی ہے, تو برا مت منائیے گا, صرف آدمیوں کی بات نہیں ہو رہی. اب اس میں مسئلہ یہ آ جاتا ہے, ہمارے پاس بہت سارے ایسے ذہن بھی ہیں جو کہ ذہنی طور پہ آئنسٹائن ہیں, اور وہ بیٹھے ہوئے خود ساختہ طور پہ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی مچھلی کو کوئی اڑنا کیسے سکھائے گا, کیوں اتنی محنت کریں, ہم تو مچھلی ہیں, ہم تو پانی سے نکل نہیں سکتے, مر جائیں گے. تو یہ جو پلیٹ فارم ہے, یہ آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو مچھلیوں کو تیرنا اڑنا سکھا رہا ہے. وہ کیسے سکھا رہا ہے کہ بھائی سیلمن فش بھی تو باہر سے آ رہی ہے نا, امپورٹ ہو رہی ہے نا, زندہ ہی منگا رہے ہیں نا, تو وہ اس کے لیے بھی ایک خرچہ ریکوائرڈ ہوتا ہے, ایک سسٹم ریکوائرڈ ہوتا ہے, جس سسٹم سے آج تک آپ لوگ واقف نہیں تھے. ظفر بھائی نے ذکر کیا بڑا یوٹیوبرز کا, 5-5 کروڑ کی گاڑیاں خریدنے والے اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, بچے کا نام کیا رکھے ہیں, بچے کے بال کٹ رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو نہیں دکھا سکے, شاید وہ کسی شرمندگی کی وجہ سے نہیں دکھا پا رہے ہوں گے, ورنہ وہ بھی دکھا دیتے, اس سے پیسے کما رہے ہیں. پر آپ لوگوں کو جو یہ پلیٹ فارم دیا جا رہا ہے, یہ تو بڑا اچھا, فائبر کا, امیزون کا جو پلیٹ فارم ہے, شاپس بنوا رہے ہیں آپ کی, آپ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے اپنا بزنس کر رہے ہیں, بزنس مین, بزنس وومین, یہ سب آپ بن سکتے ہیں. ابھی میرے بھائی نے بڑی تعریفیں کی بھائی ظفر عباس صاحب کی کہ جی ظفر عباس نے خواب دیکھا, یہ کر دیا, ظفر عباس نے خواب دیکھا, وہ کر دیا. بھائی ظفر صاحب آپ میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے جو ان میں نہیں ہیں؟ ان کے بھی 2 ہاتھ ہیں, 2 آنکھیں, 2 کان ہیں, 1 ناک ہے, یہ بھی وہی انسان ہے جو آپ ہیں. بالکل ان میں اور آپ میں انسانی طور پہ, ظاہری طور پہ کوئی فرق نہیں ہے. اب فرق کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. 2010 میں جب سیلاب آیا, ہم سب لوگ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے دیکھ رہے تھے, یا اللہ یہ تو عذاب آ گیا, قیامت کی نشانی, اب کیا ہوگا, پورا پاکستان ڈوب گیا جی, اب تو امداد پہ ہی گزارا ہوگا, کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے. تب یہ شخص جس کے بارے میں ابھی ذکر ہوا, خواب دیکھا, یہ سڑکوں پہ گھوم رہا ہے, پانی میں, کیچڑ میں, بائکیں چلا رہا ہے, اپنی سائلنسر میں کیچڑ بھرا ہوا ہے, بورے اٹھا رہا ہے, آٹے کے لوگوں کو پہنچا رہا ہے, ٹینٹ اٹھا رہا ہے, پہنچا رہا ہے لوگوں تک. یہ فرق ہے اس شخص میں اور آپ میں. بظاہر یہ شخص آپ میں اور ان میں فرق نظر نہیں آئے گا, لیکن یہ فرق ہے. کرونا آیا, ہم 20 دن گھر سے نہیں نکلے بھائی, میں 15 دن گھر سے نہیں نکلا, مجھے پینک اٹیک آ گیا تھا 15ویں دن, تو بیہوش ہو گیا گھر میں بیٹھے بیٹھے. کیا کریں گے, مر جائیں گے باہر نکلیں گے تو. یہ بندہ بنا ماسک لگائے آپ لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچا رہا تھا, میرے گھروں میں راشن پہنچا رہا تھا, مجھ جیسے لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچا رہا تھا. یہ فرق ہے اس شخص میں اور اس میں, ہم میں. اب یہ فرق کیوں ہے؟ خواب تو آپ بھی دیکھتے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں. تو میرے بھائی اور بہنوں, خواب وہ نہیں ہوتا ہے جو ہم سوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, وہ نہیں ہے. خواب وہ ہے جو آپ جاگتی آنکھوں سے دیکھیں, اسے پورا کریں. یہ خواب آپ کو دکھایا جا رہا ہے فری IIT سٹی میں. یہ خواب, یہ ڈالرز کی باتیں کی جا رہی ہیں, یہ بتایا جا رہا ہے $100 کے نوٹ پہ شکل کس کی ہوتی ہے پتا ہے؟ $100 تو سب کو پتا ہے, شکل کس کی ہوتی ہے جانتے ہیں آپ؟ نہیں. سلم ڈاگ ملینئر کے اندر بتایا تھا, مجھے بھی نہیں پتا تھا, واشنگٹن DC کی فوٹو ہوتی ہے, اس کو پتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس نے وہ زندگی جی تھی, ہر ایک سوال کا جواب اس نے جیا تھا, اس لیے وہ ہر سوال کا جواب جانتا تھا اس مووی میں. آپ بھی ہر سوال کا جواب جانتے ہیں, لیکن آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھتا. آج آپ سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے, آپ اس بیچ میں موجود ہیں, آپ یہاں پر کس غرض سے آئیں, کیا سیکھنا ہے؟ کوئی آپ کے ذہن میں کمپٹیٹر ہوگا جس کو ہرانا ہے, کوئی آپ کے ذہن میں ہوگا یار اس سے زیادہ پیسہ کمانا ہے, کوئی آپ نے مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہوگا کہ یار میں اتنے پیسے کما لوں تو یہ کر لوں وہ کر لوں. اس بندے نے کیا کیا ہے, ان کا کیا فائدہ ہے؟ یہ ظفر عباس جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کس لیے ہیں یہاں پر؟ یہ یہاں پر آپ لوگوں کے لیے ہیں, یہ یہاں پر ہمارے لیے ہیں. یہ بندہ جو چیزیں بناتا چلا جا رہا ہے, ڈائلسس سینٹر بنا رہا ہے, مارچری ہاؤسز بنا رہا ہے, سب سے بڑا مردہ خانہ بنا دیا ہے, قبرستان بنا دیا ہے, ڈائلسس سینٹر, لیب, IIT سٹی, اسکول, یہ سب کس کے لیے بنا رہے ہیں بھائی؟ ان کے بچے پڑھ رہے ہیں, ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں, ان کے علاج ہو رہے ہیں؟ نہیں, یہ ہمارے لیے کر رہے ہیں. اور انہی کے لیے اقبال نے کہا ہے, جو کہ ہر بار میں ان کو یہ سناتا ہوں, کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پیدا. یہ دیدہ اور پیدا ہو چکا ہے. اب اس شخص کا فائدہ اٹھائیے,
میں جانتا ہوں کہ 200-250 سال کے بعد جو ہے یہ بزرگ بن جائیں گے اور ان کا مزار ہوگا, ان کے عرس بنیں گے, لیکن جب تک ان کی زندگی ہے, ان کی زندگی میں ان سے فائدہ اٹھا لیں, بعد میں انہیں بزرگی دے دیجیے گا. اس ٹیسٹ میں دل لگا کے پڑھیے, اپنے لیے پڑھیے, یہ ہر مچھلی کو اڑنا سکھائے گا یہ شخص, یہ میرا آپ سے وعدہ ہے.